ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تو پانی پاک ہو جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ سے تعلق آپ کے احساس تنہائی کو ختم کر دیتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ زندگی سوچ سے بدلتی ہے، صرف باتوں سے نہیں۔ میں 1000 دفعہ اپنے ہاتھ سے ہلنے کا کہوں وہ نہیں ہلے گا، لیکن ایک دفعہ سوچ لوں تو اختیار کے مطابق جہاں چاہوں لے جاؤں۔ کبھی کبھی سچ کڑوا لگتا ہے، لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیں تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے آسان بنا دے۔ اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اللہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ انسان جب تک اپنا مول نہیں لگاتا انمول کہلاتا ہے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کے رہو۔ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ رہے گا۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہماری غلطیاں ہمارے سامنے ہمارا رب نہیں لاتا، وہ تو غفور اور رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو گناہوں کو ثواب میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہم جیسے انسان کرتے ہیں، کیونکہ ان میں ظرف نہیں ہوتا، کسی کو نہیں بخشتے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔
جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ کیسی ناشکری ہے نا کہ جب آپ ایک ایک پل میں خوشیاں پائیں مگر صرف ایک نہ ملنے والی چیز کی وجہ سے ان سب خوشیوں پر پردہ ڈال کر اداسی تان لیں۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ کو صبر کرنے والے پا لیتے ہیں۔ لوگ ٹوٹی ہوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں مگر خدا ٹوٹے ہوئے دل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کے بدلے میں اپنی سب سے بڑی نعمت فردوس کی ابدی بادشاہی دینے کے لیے تیار ہے۔ مگر کیا کیجئے کہ آج کے لوگوں کے پاس ساری دینداری ہے، یہی ٹوٹا ہوا دل نہیں۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے، اگر سر پہ چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ مجھے زندگی کی سچائی تب پتہ چلی جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔